من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ اس سے پچھلی آیات میں یہ بات بتلائی گئی تھی کہ ملت ابراہیمی کا دین اسلام میں منحصر ہونا ثابت ہو چکا ہے۔ یہود و نصارہ پر پوری طرح یہ واضح کر دیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی نسل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب جتنے بھی انبیاء ان کی نسل میں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالی نے تمام ہی انبیاء کو اسی دین فطرت کی دعوت دینے کا حکم فرمایا، جس کو دین حنیف کہا جاتا ہے، جس کو ملت ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ یہ بات ہم بارہا بتا چکے ہیں کہ اصول میں تمام انبیاء علیہ السلام متحد ہیں کہ تمام انبیاء نے وحدانیت کی دعوت دی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، سب نے دعوت دی ہے توحید کی۔ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، اس کے کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو یہ دعوت دی ہے تمام انبیاء نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہود و نصارہ جن کو اپنے باپ اور دادا قرار دے رہے ہیں اور جن کے متعلق یہ دعویٰ ہے کہ ہم انہی کے پیروکار ہیں اور انہی کی اتباع کرنے والے اور انہی کے دین حق کو قبول کرنے والے، در حقیقت یہ اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک کی دعوت نہیں دی۔ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کو ابن اللہ قرار دیتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ انبیاء کی یہ دعوت تو ہے نہیں، تو اس کو رد کیا گیا۔ بہرحال یہ بات پچھلی آیات سے واضح کر دی گئی کہ دین حق کون سا ہے۔ دین حق وہی ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کی تبلیغ کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین ابراہیم، اسی دین حق پر ہے اور اسی کی دعوت تمہیں دے رہے ہیں۔ یہ بات گزشتہ آیات میں اچھی طرح بیان کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو آیت اس وقت پڑھی گئی ہے، اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ چونکہ یہود جو ہے وہ حجت کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ یہود کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مذہب صحیح ہے، نصارہ کہہ رہے ہیں تمہارا باطل ہے، ہمارا صحیح ہے۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کے مذہب کو باطل قرار دے رہے ہیں، حجت کر رہے ہیں آپس میں کہ صاحب ہمارا صحیح ہے، ہمارا غلط ہے، تمہارا صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہودی کہہ رہے ہیں کہ ہم دین حق پر ہیں، دین ابراہیمی پر ہے، ملت ابراہیمی پر ہے۔ ادھر نصارہ بھی یہی رٹ لگائے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ دین حق پر تو ہم ہیں۔ وہ کیسے؟ اللہ نے فرمایا قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، آپ فرما دیجئے کیا تم لوگ ہم سے حجت کیے جاتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔
ہم سب کا پروردگار وہی ہے بھائی، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو یا کوئی اور ہو، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں، رب تو سب کا ایک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو رب ہے وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رب ہے، وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رب ہے، وہی حضرت یعقوب علیہ السلام کا رب ہے، وہی اولاد یعقوب کا رب ہے۔ رب تو سب کا ایک ہی ہے نا، یہ بات تو تم مانتے ہو، تو ہوا ربنا وربکم۔ دوسری بات ایک اور، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ۔ اب تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے آبا اور اجداد انبیاء تھے، ہم ان کی اولاد میں ہیں، لہذا ہم کچھ بھی کرتے رہے جنت تو ہماری پکی ہے۔ یہ یہود بھی کہتے تھے، یہ نصارہ بھی کہتے تھے کہ ہمارے آبا و اجداد انبیاء ہیں، ہم انبیاء کی اولاد ہیں۔ تو محض یاد رکھنا، یہ بات بار بار بتائی جا چکی ہے، قرآن بھی کہہ رہا ہے اس کو، انبیاء اولیاء کی اولاد سے ہونا یہ قابل فخر نہیں ہے، اللہ کے یہاں یہ بخشش کا ذریعہ نہیں ہے۔ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم انبیاء کی اولاد سے ہیں تو تمہیں انبیاء جو دعوت دے رہے ہیں اس کو بھی ماننا پڑے گا۔ اگر انبیاء کی اولاد ہونے کے باوجود تم نے دین حق سے روگردانی اختیار کی، انبیاء جس دین کو لے کر آئے تم نے اس پر لبیک نہیں کہا اور تم شرک میں مبتلا ہو گئے، چاہے تم کسی بھی نبی کی اولاد ہو، تمہارے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں۔ انبیاء کی محض انبیاء کی اولاد ہونا، محض اولیاء کی اولاد سے ہونا یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے، جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے والا اور اس کو ماننے والا اب نہیں ہوگا، نجات نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہمارے آبا اور اجداد چونکہ انبیاء تھے، ہم ان کی اولاد ہیں، تو اللہ نے فرمایا وَلَنَا أَعْمَالُنَا، جو تمہارے آبا اجداد گزرے نا ان کے لیے ان کا عمل ہے، ان کی وجہ سے تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ وَلَكُمْ أَعْمَالُنَا، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے۔ بھئی جو جیسا عمل کرے گا اس کے مطابق اس کو سزا یا جزا ملے گی۔ برائی میں کروں، آپ کو جو ہے اس کو اس برائی کا بدلہ ملے، نہیں، جب میں نے برائی کی ہے تو اس کا بدلہ بھی میں ہی بھگتوں گا، میں نے اچھائی کی ہے تو اس کا اچھا بدلہ بھی مجھے ملے گا۔ ایسے نہیں ہوگا کہ میری اچھائی کا بدلہ آپ کو مل جائے، آپ کی برائی کا بدلہ مجھے ملے، نہیں۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے جو کیا ہے وہ ان کے ساتھ ہے، جو تم کرو گے وہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ اور وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں آپ ان سے یہ بات کہہ دیجئے اور یہ بھی کہہ دیجئے ہم خالص اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ نحن لہو مخلصون، ہم اسی کی، کس کی؟ ہم اللہ رب العزت کے لیے خالص، ہم اسی کی پیروی کرنے والے ہیں اور اسی کو ہم نے خالص کر رکھا، یعنی ہم نے اللہ کے لیے اپنی عبادت کو خاص کر رکھا، ہم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں۔ تم چاہے کچھ بھی کہتے رہو، یہودیت کی دعوت دو، نصرانیت کی دعوت دو، ہم اس یہودیت اور نصرانیت کی دعوت کو تا قیامت قبول کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو صرف اس رب کی اتباع کرنے والے ہیں جس رب نے مجھے دین حق لے کر بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب کوئی یہودی یہ کہتا ہے کہ میں یہودیت پر قائم رہوں گا، کوئی نصرانی اگر یہ کہے کہ میں نصرانیت پر قائم رہوں گا، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قبول نہیں کروں گا، تو اس کے لیے نجات نہیں ہے، وہ نجات نہیں۔ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب آپ کی اتباع کی جائے گی، اب توریت کی اتباع نہیں ہوگی، اب انجیل کی اتباع نہیں ہوگی، اب زبور کی اتباع نہیں ہوگی، اب اتباع ہوگی قرآن کی، اب اتباع ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر تم نجات چاہتے ہو، تم اخروی فائدے حاصل کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا ہوگا، اور اللہ نے ان کو جو قرآن دیا ہے اس کتاب ہدایت کو حرز جاں بنانا ہوگا۔ اگر تم اس سے انکار کرو گے پھر تمہیں آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا، تو نجات کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی۔ ہاں اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو، قرآن کو کتاب ہدایت مانتے ہو، منزل من السماء مانتے ہو، تو پھر تمہاری نجات کی گارنٹی ہے۔
یہ بات الگ ہے اگر تم نے کچھ اعمال ایسے کیے ہوں گے جو سزا کے قابل ہوں گے تو تمہیں سزا دے کر انجام نتیجہ جنت کی شکل میں ملے گا، لیکن تم یہ چاہو کہ ہم قرآن پر عمل نہ کریں، قرآن کا انکار کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر کے ہمیں جنت میسر ہو جائے، ناممکن ہے، ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اس کی کتاب پر بھی ایمان ضروری، اس کے رسولوں پر بھی ایمان ضروری۔ ہمیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات ہدایت دی ہے پچھلی آیات میں گزر چکا ہے، لا نفرق بینہما، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہمارا ایمان ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ہمارا ایمان ہے، ہمارا توریت پر بھی ایمان ہے اور ہمارا انجیل پر بھی ایمان ہے۔ ہم تفریق نہیں کرتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانے، موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے، موسیٰ علیہ السلام کو مانے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے، توریت کا اقرار کرے، انجیل کا انکار کرے، انجیل کا اقرار کرے، توریت کا انکار کرے، ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہمارا ایمان، ہمیں جو ہدایت دی گئی ہے، ہمیں جو تعلیمات دی گئی ہے، ہم سب کو برحق مانتے ہیں۔ ہمارے نزدیک تمام انبیاء علیہ السلام نبی برحق ہے، ان کو جو کتابیں، جو صحیفے دیے گئے وہ بھی برحق ہے۔ یہ ہمارا ایمان کا دار و مدار اور یہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اگر ہم نے کسی ایک کا انکار کر دیا تو مومن نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں الف لام میم کا جو پہلا پارہ ہے، پہلے ہی صفحے پر اس بات کو بیان کر دیا گیا، تو اس لیے ہم نہیں تفریق کرتے ہیں، ہمارا ایمان سب پر۔ ہاں تفریق تم کر رہے ہو، یہودی نصرانی کا انکار کر رہا، نصرانی یہودیت کا انکار کر رہا، اور دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آبا اور اجداد میں کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یعنی مزے کی بات دیکھیے آپ، یہودی کیا کہہ رہے ہیں کہ نصرانی باطل پر ہے، نصرانی کہہ رہے ہیں یہودیت باطل پر ہے، اور دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آبا اور اجداد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہونا دونوں اقرار کر رہے ہیں، لیکن ایک دوسرے کی تقلید کر رہے ہیں۔ تو تم ملت ابراہیمی پر کہاں ہو؟ ہاں ملت ابراہیمی پر ہم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی، جو ملت ابراہیمی ہے، وہی دین حنیف ہے، وہی دین حق ہے۔ پچھلی آیات میں گزر چکا ہے کہ دین حنیف کیا ہے۔ وہ ایک اللہ کو مانتے ہیں، وہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، وہ عزیر ابن اللہ نہیں کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، وہ المسیح ابن اللہ نہیں کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا، اس بات کے قائل نہیں ہیں۔ ہم وحدانیت کے قائل ہیں، اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، ہم اس کے قائل ہیں، ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم نے صرف حق تعالیٰ کے لیے اپنے کو خالص کر رکھا، یعنی ہم خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں کرتے۔ ہم خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں کرتے، اسی کی پیروی، اسی کی اتباع، جو ہدایات، جو تعلیمات ادھر سے آئی ہم اس کو ماننے والے ہیں۔ اب آگے چونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملت ابراہیمی پر تو ہم ہیں، ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا۔ اب یہ دیکھو، اتنا سمجھانے کے باوجود یہود و نصارہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہے جاتے ہیں کیا؟ ایک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام اور اولاد یعقوب کیا کہتے ہیں؟ کانوا ھودن او نصارا، یہود یا نصارہ تھے، یعنی اس کے باوجود انہیں بات سمجھائی گئی، اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اولاد یعقوب میں آگے نیچے تک چلے جائیے تو اولاد یعقوب یہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ یعنی یہودیت پر تھے یا نصرانیت پر تھے، اور دونوں کا رشتہ کہاں ہے؟ حضرت ابراہیم، بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو اولاد، یہ بار بار بتایا جا چکا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام، ایک اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور نیچے تک سلسلہ ہے، اور ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو دونوں کا شجرہ کہاں مل رہا؟ ابراہیم پر جا کر مل رہا نا۔ تو اب بیک وقت، یعنی آپ عقل سے سوچے، آدمی کہتے ہیں کہ وہ یہودی تو یہود کہہ رہے ہیں کہ وہ یہودی تھے، نصارہ کہہ رہے ہیں وہ نصارہ تھے، تو بیک وقت دونوں کیسے ہو سکتے ہیں؟
بیک وقت نصارہ دعویٰ کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے، یہود دعویٰ کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے یہودی تھے، دونوں ایک وقت کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور خود قرآن کی پچھلی آیات میں گزر چکا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو متعلق، ما کان یہودیا ولا نصرانیا، کیا ہے وضاحت کے ساتھ گزر چکا، ما کان یہودیا ولا نصرانیا وما کان من المشرکین، یہ بھی گزرا پیچھے، مشرکین میں سے نہیں تھے، نہ وہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ دین حنیف کے پیروکار تھے۔ اچھا ان کا یہ دعویٰ چل رہا ہے تو ان سے ایک بات پوچھی جائے، چلو تمہاری بات اگر ہم ایک درجے میں مان بھی لیں کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے، تو تمہیں اس بات کا پتہ کیسے چلا؟ تم زیادہ واقف ہو یا اللہ زیادہ واقف ہو؟ بھائی اللہ کو تو مانتے ہو، وہ ربنا و ربکم، وہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی پروردگار ہے۔ جب تم رب کو رب مان رہے ہو، رب کہہ رہا ہے ایک بات، اللہ فرما رہا ایک بات تم کہہ رہے ہو، کون سی بات صحیح؟ ظاہر بات ہے جو رب کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، وہ حق ہے اور سچ ہے، اور جو تم کہہ رہے ہو وہ جھوٹ ہے۔ تو اس بات کا علم اللہ کو زیادہ ہے یا تمہیں زیادہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ ظاہر بات ہے اس کا ایک ہی جواب ہے کہ اللہ کو علم ہے۔ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود موجود ہے، یہ نصارہ موجود ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو متعلق کہہ رہے ہیں، تو تمہیں کیا پتا؟ اگر مان بھی لیں تمہارے آبا و اجداد نے بتائی تھی بات، تو ان کو کہاں سے پتا چلا؟ اور پھر وہی بات لوٹ کر آئے گی۔ اللہ نے جب ایک چیز بیان فرما دی تو اللہ کی بات قال اللہ جب آ گیا، اللہ نے فرمایا، اللہ نے یہ بات بتلائی، تو اب ہمیں خاموش ہونا چاہیے، ہمیں اس کی پیروی کرنی چاہیے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ وہی بات آگے فرمائی جا رہی ہے، قل اانتم اعلم ام اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا تم زیادہ واقف ہو یا حق تعالیٰ؟ تمہیں زیادہ علم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ ظاہر بات ہے اس کا ایک ہی جواب ہے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے۔ جب اللہ زیادہ جانتا ہے تو اس کو کیوں نہیں مانتے؟ اللہ نے خود اپنے کلام میں بیان فرما دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ شرک پر تھے، نہ یہودیت پر تھے، اور نہ نصرانیت پر تھے۔ بات واضح ہو گئی، لہذا اس پر آمنا صدقنا کہنا چاہیے۔ لیکن بات یہ ہے دراصل کہ جب آدمی کوئی چیز اپنے ذہن میں پر سوار کر لے اور ایک بات طے کر لے اور اس پر اڑ جائے، جسے کہتے ہیں ضدی ہٹ دھرمی، تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ اس کا علاج تو بس ایک ہے، وہ ہے ڈنڈا۔ اس کا علاج اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اگر آدمی ضدی ہو جائے، ہٹ دھرم ہو جائے، تو اس کو کوئی نہیں سمجھا سکتا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں سمجھا سکتی ہے سوائے ڈنڈے کے۔ تو اس لیے یہ ضدی اور ہٹ دھرمی بنا ہوا ہے کہ نہیں ایسا تھا، ارے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا، تو اللہ کی بات زیادہ قابل قبول ہوگی، تمہاری بات ہوگی، تمہاری بات قابل قبول ہرگز نہیں ہوگی۔ تم جھوٹے ہو اپنے دعوے میں، اگر تم سچے ہوتے تو دلیل لے کر آؤ، پچھلی آیات میں بھی گزر چکا ہے۔ اور مزید ایک بات اور بیان کی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت موسیٰ علیہ السلام کو دی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو دی، یہ دونوں مانتے ہو؟ چلو مانتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق توریت میں بھی شواہد موجود ہیں، اطلاعات موجود ہیں، انجیل میں بھی اطلاعات موجود ہیں، حضور پاک علیہ السلام کے متعلق پیشین گوئیاں کی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ توریت میں اس حلیے کا پورا حلیہ بیان کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع ہے توریت میں بھی اور زبور میں بھی، تو تم ان کو کیوں چھپاتے ہو؟ پھر ان کو کیوں چھپاتے ہو؟ تم اگر یہودیت پر ہو، توریت کو مانتے ہو، بھئی تم کہتے ہو ہم یہودی ہیں، ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، ہمارا قرآن کے ایک ایک حرف پر یقین ہے، ہم قرآن کے ایک ایک حرف کو مانتے ہیں نا۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں اور ان پر جو تہمت لگائی گئی، ان کی برات میں اللہ نے جو پورا رکوع نازل کیا، ہم اس کو قرآن سے نکال دیں؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ نکال دیں گے؟ آپ نہیں نکال سکتے نا۔ تو یہودیوں کو یہودی جب توریت پر اس کا ایمان ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو پیشین گوئیاں ہیں ان کو کیوں چھپاتے ہیں؟
نصارہ سے بھی یہ بات کہی جا رہی کہ انجیل میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں کے متعلق پیشین گوئیاں موجود ہیں، ان کو کیوں چھپاتے ہو؟ تو تم سے بڑا تو ظالم کوئی ہے ہی نہیں، تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، ایسے شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کا اخفا کرے جو اس کے پاس من جانب اللہ پہنچی ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ جس کی اطلاع اللہ کی طرف سے پہنچی ہو، اللہ نے جس چیز کو بیان فرمائی اس کو کیوں چھپا رہے؟ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متعلق تمام چیزیں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حدیث میں آتا ہے وہ توریت پڑھ رہا تھا، ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ توریت کے حافظ تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیا تو اس نے ہاتھ رکھ لیا اور آگے سے پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا، ہاتھ ہٹایا اور کہا اے اللہ کے دشمن، یہ کیوں چھپا رہا، یہ کیوں نہیں پڑھ رہا؟ کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئیاں تھی اس کو نہیں مانتا۔ وہ اگر وہ اس کو نہیں مانتا تو وہ کامل یہودیت پر نہیں ہے۔ کیوں کہ توریت کا منکر ہے وہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب توریت میں ایک چیز بیان کر دی گئی، قرآن میں ایک چیز بیان کر دی گئی، اب کوئی یہ کہے کہ ہم قرآن کے اس حصے کو تو نہیں مانتے، اس کو مانیں گے، تو مومن ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ ایسے ہی توریت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے متعلق جو پیشین گوئیاں ہیں اگر اس کا انکار کر دے تو گویا کہ وہ توریت کے بعد حصے پر عمل ہے، بعض پر اعتقاد ہے، بعض پر نہیں ہے، تو مومن کہاں پہ؟ وہ تو توریت کو بھی نہیں ماننا، وہ تو انجیل کو بھی نہیں ماننا۔ اگر انجیل میں جو بیان کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق چیزیں اس کا انکار کر دے تو وہ مومن کہاں ہے، وہ نصرانی کہاں ہے؟ تو در حقیقت یہ یہودیت اور نصرانیت کا جو دعویٰ کر رہا ہے یہ جھوٹا ہے، ظالم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پیشین گوئیوں کو چھپا رہے ہیں۔ کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے۔ جو تمہاری ریشہ دبانیاں چل رہی ہیں اللہ ایسا نہیں کہ اللہ اس سے ناواقف ہے، سب معلوم ہے خدا بند قدوس کو۔ جو تم نہیں جانتے ہو اپنے متعلق اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ تو وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ خدا بند قدوس کو سب علم ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، سب جانتا ہے۔ کیا تمہاری پلاننگیں چل رہی ہیں، کیا تمہاری دسیسہ کاریاں چل رہی ہیں، اللہ سب سے واقف ہے۔ تو جو سب سے واقف ہے اس کی بات زیادہ معتبر ہے، اور جو کچھ نہیں جانتا وہ جو دعویٰ کر دو اس کی بات معتبر ہوگی۔ ظاہر بات ہے کہ وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ اور رہی یہ بات ہم تو آبا و اجداد کی اولاد ہے، انبیاء کی اولاد ہے۔ اللہ نے فرمایا تلک امۃ قد خلت، وہ ایک جماعت تھی جو چلی گئی، گزر گئی۔ وہ ارے وہ تو پاکیزہ لوگ تھے، وہ ایسے پاکیزہ لوگ، تم ان میں سے اپنے آپ کو گنانا چاہتے ہو، ان کا سہارا لے کر بچنا چاہتے ہو؟ نہیں، تلک امۃ قد خلت، یہ جماعت تھی جو گزر گئی، چلی گئی۔ تم ان کی نیکیوں کا سہارا لے کر یہ چاہتے ہو کہ ہم بخشے جائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا ہے، جو اعمال صالحہ انہوں نے کیا ہے وہ ان کے کام آئے گا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارا کام تمہارا کیا ہوا تمہارے کام آئے گا، جو تم کرو گے وہ تمہارے کام آئے گا۔ جو انہوں نے کیا چھوڑ دو ان کو کہ ہم ان کی اولاد میں ہیں، وہ ہمارے خاندان میں بڑے آدمی تھے، نبیوں میں سے تھے، ولیوں میں سے تھے، ہوں گے تھے ولیوں میں سے، لیکن جو کچھ انہوں نے کیا وہ ان کے ساتھ ہے۔ تلک امۃ قد خلت، گزر گئی وہ جماعت۔ اب اس کا سہارا مطلب ہاں نیکیوں میں سہارا لو نا، اچھائیوں میں ان کا سہارا لو، اچھائیوں میں اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کرو، غلطیوں میں کیوں منسوب کرتے ہو؟ گویا کہ غلطیوں میں منسوب کرنے کا مطلب یہ ہوا تم ایک کام غلط کرو وہ اپنے آبا و اجداد کی طرف، جو صاف ستھرے جن کی زندگیاں بڑی صاف شفاف گزری ہے انہیں چھوڑ دو، جو انہوں نے کیا وہ ان کے ساتھ ہوگا، جو تم کرو گے وہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ لہذا اچھائی پر آ جاؤ، نیکیوں پر آ جاؤ، بھلائیوں پر آ جاؤ، یہ نہ دیکھو انہوں نے جو کچھ کیا تھا چھوڑ دو اس کو۔ تو لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم،
اس لیے خاندانی رسم و رواج سے، خاندانی رسم و رواج سے نکلو باہر۔ اگر ہمارے آباء و اجداد کسی غلط رسم پر پڑے ہوئے تھے، چھوڑ دو اس کو، جو کچھ انہوں نے کیا وہ ان کے ساتھ، تم جو کرو گے تم سے اس کی پوچھ گچھ ہوگی۔ اس لیے اگر تمہارے آباء و اجداد غلط طریقے چھوڑ کر گئے تو یہ مطلب نہیں کہ ہم ان غلط رسموں کو اختیار کیے رکھے، انہیں چھوڑ دو، اچھائی پر آ جاؤ، تم سے تمہارے متعلق سوال ہوگا۔ اور فرمایا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان کے کیے ہوئے کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ جو کچھ انہوں نے کیا ہے تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم سے سوال نہیں کیا جائے گا ان کے کیے ہوئے کے متعلق کہ انہوں نے کیا کیا تھا، تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تم سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا تھا، تم سے پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا تھا، کیسے خرچ کیا، جوانی دی تھی، ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، کہاں خرچ کیا، یہ پوچھا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا، ان کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ تمہارے ابا نے کیا کیا تھا، دادا نے کیا کیا تھا، تمہارے خاندان میں اوپر جا کر انبیاء علیہ السلام ہوئے ہیں، ان کے متعلق تم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ تم سے پوچھا جائے گا تم کیا لے کر آئے ہو، یہ پوچھا جائے گا، کیا عمل کیا تم نے، نیک عمل ہے تو لاؤ۔ یہ نہیں تم اگر یہ کہنے لگو میں تو فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں کی اولاد میں ہوں، وہ میرے پردادا تھے اور وہ نبی تھے، وہ میرے دادا تھے، وہ بہت بڑے بزرگ تھے، وہ میرے دادا تھے، سہارنپور کی ایک بڑی شخصیت تھے، نہیں، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ کس کی اولاد ہو، کون تمہارا کیا تھا، نہیں، اعمال کیا ہے، اعمال لاؤ۔ نام لے کر کام چلنے والا نہیں ہے، دنیا میں تو چل جاتا ہے کہ میں فلاں کی اولاد ہوں، میں فلاں بڑے آدمی تھے، زمیندار تھے، دنیا میں چل جائے، آخرت میں نہیں چلنے کا کام۔ آخرت میں کام کہاں سے چلے گا، اعمال سے۔ کتنا عمل کیا تم نے، کیا عمل لے کر آئے ہو، کام اس سے چلے گا۔ ہاں تو کیا فرمایا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پوچھ گچھ نہیں ہوگی تم سے ان کے متعلق انہوں نے کیا عمل کیا تھا، پوچھ گچھ ہوگی تم سے تمہارے اعمال کے متعلق۔ جب ہم سے پوچھ گچھ ہوگی ہمارے اعمال کے متعلق تو لہذا آدمی کی عقل مندی کی بات کیا ہے، اچھے اعمال میں لگ جائے، ریتی رواج کو چھوڑ دے، اپنے خاندانی رسم و رواج کو چھوڑ دے، اس سے باہر نکل کر سنت و شریعت پر آ جائے، تب تو کامیابی ہے، اور اگر اسی ڈگر پر رہے پھر ناکامی ہے، یہاں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی مجھے بھی اچھے اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الحمدللہ آج ہمارا پہلا پارہ پورا ہو گیا ہے، اب انشاءاللہ آئندہ ہفتے دوسرے پارے سے شروع ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، ہم سب پر رحم اور کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کے دلوں میں جو جائز مقاصد ہیں آپ علیم اور خبیر ہیں، ہر ایک کے جائز مقصد میں کامیابی عطا فرما، ہر قسم کی خیر سے مالا مال فرما، اور ہر قسم کے شر سے آپ کی میری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ مسلمان جہاں جہاں پریشان حال ہے اے اللہ تو ان کی غیب سے کفالت فرما، غیب سے ان کی مدد فرما، غیب سے ان کی اعانت فرما، ہر قسم کی برائی سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ، آنے والے فتنوں سے حفاظت فرما۔ رب کریم ہر قسم کے شرور سے، آفات اور بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ، پورے عالم میں امن و امان کا معاملہ فرما، ہمارے ملک میں بھی امن اور عافیت کا معاملہ فرما اے اللہ، امن و عافیت کا معاملہ فرما اے اللہ۔ اسرائیل جو دندنا رہا ہے اے اللہ جہاں چاہتا ہے ٹیک کر دیتا ہے، رب کریم تو اسی کو خاک میں ملا دے، رب کریم اس کی طاقت کو مٹا دے، خدا بند قدوس اس کو خاک میں ملا دے، خدا بند قدوس ہمیں مسلمانوں کو اسلام پر جما دے، اسلامی تعلیمات پر جما دے، ہمیں ہر خیر کے کام انجام دینے کی توفیق عنایت فرما، ہر قسم کی برائی سے حفاظت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کو